ناظرین، یہ تصاویر اس چیز کا گواہ ہے جو ہم آپ کو اور پوری دنیا کو عرصہ دراز سے بتا رہے ہیں کہ بھارت کشمیر کے اندر جو قہر برپا کر رہا ہے اس کو خامیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ پوری دنیا کی مارکیٹ تباہ ہو کر رہ گئی ہے، پوری دنیا بینکرپسی کی طرف چلی گئی ہے، پوری دنیا کرائسس سے لڑ رہی ہے، اور دوسری جانب بھارت کی آرمی کشمیر کے اندر اپنی جیب بھرنے کا کام کر رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے صحیح سنا کہ کشمیر کے اندر بھارت نے لاک ڈاؤن کیا تھا۔ ایک کشمیری شخص جس کا نام ذیشان ایوب تھا وہ چیک پوسٹ پر گیا۔ چیک پوسٹ پر بھارتی فوج نے اس کو روکنے کے بعد پیسوں کی ڈیمانڈ کی۔ جب اس کے پاس پیسے نہیں نکلے تو ویسے ہی چیک پوسٹ عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذیشان ایوب کو پیچھے سے بھارتی فوج شوٹ کر کے پہاڑ کے نیچے پھینک دیتی ہے، جس کو پھر لوگ اٹھا کر لے کر آتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت نے اپنا یہ مکروہ چہرہ چھپانے کے لیے ذیشان ایوب کی باڈی کو پہاڑ کے نیچے چھوڑ کر آئے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ ذیشان ایوب کی فیملی ممبر نے بتایا کہ ذیشان ایوب گھر سے باہر سودا سلف لانے کے لیے گیا تھا، باہر لاک ڈاؤن تھا، بھارت کی فوج نے اس کو روکا، پیسے مانگے، جب پیسے نہیں نکلے تو اس کو شوٹ کر دیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ اصلی بھارتی ہیں جنہوں نے انسانیت کے نام پر لوگوں کو کھانا شروع کیا ہے۔ ایک طرف مودی کی آرمی ہے اور دوسری طرف نہتے کشمیری۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب فیملی ممبر نے کافی دیر تک انتظار کیا کہ ذیشان ایوب گھر واپس نہیں آیا تو اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کافی دیر بعد اس کی باڈی ریکور ہوئی، اور آپ کو بتا دیں کہ مکمل طور پر بھارتیوں نے یہ پلان کیا تھا کہ اس شخص کو مارنے کے بعد اس کو ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں سے یہ ریکور نہ ہو پائے۔ بھارتی آرمی نے یہ جو کام کیا ہے صرف اسی وجہ سے کیا ہے کہ اپنی جیب بھرے۔ بہرحال ذیشان ایوب کی باڈی ریکور ہونے کے بعد اس کے لواحقین نے اس کی لاش کو رکھ کر کافی احتجاج کیا۔ ناظرین، اکثر اوقات بھارت اپنے ملک کے اندر اپنی سائٹ پر ہونے والے جتنے بھی برے کام ہیں اس کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگا دیتا ہے۔ یہ بھارتی ہیں اصل میں جو انسانیت سے محبت نہیں کرتے۔ ان کی فوج لوگوں سے مختلف طریقوں سے پیسے کھاتی ہے۔ جب لوگ باہر آتے ہیں ان سے کہتی ہے کہ ہم کرفیو میں آپ کو باہر سودا سلف لانے کے لیے اس وقت اجازت دیں گے جب آپ ہمیں پیسے دیں گے۔ جب بیچارے لوگ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا، وہ پیسے دینے سے منع کرتے ہیں یا کوئی بھی بھارتی رول یا قانون ان کا توڑتے ہیں اور اس لاک ڈاؤن سے باہر جاتے ہیں تو بھارتی ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو صرف اسی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہیں کہ انہوں نے بھارتیوں کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ کشمیر کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ کدھر ہیں؟ سارے بھارتیوں کے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اسباب پیدا کر، یا اللہ بھارت کے اندر جتنا بھی لاک ڈاؤن ہے مسلمانوں کے خلاف اس کو اٹھا۔ کشمیر کے اندر مسلمانوں کو ہسپتالوں سے محض اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا مودی کر رہا ہے انتہائی بھیانک ہے۔ اس سے پہلے مودی نے لاک ڈاؤن کیا تھا اور کہا تھا کہ جو شخص بھی باہر نکلے اس کو شوٹ کرو۔ بہرحال بھارت کی آرمی نے اس کو اپنی مال غنیمت سمجھا، اپنی جیب بھرنا شروع کی، اور جو ان کو پیسے نہیں دیتا ان کو وہ مار دیتی ہے، اور یہی کچھ ذیشان ایوب کے ساتھ ہوا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح پوری دنیا بھارت کے خلاف ایکشن لیتی بھی ہے یا نہیں دوستو، کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو ذیشان ایوب کے خلاف ہوا ہے۔ ہزاروں کشمیری اسی طرح اپنی جان قربان کر چکے ہیں اور اسی طرح بھارت نے لاک ڈاؤن کیا ہے۔ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ بھارت کا یہ لاک ڈاؤن جو کشمیر میں ہے یہ ختم کر جلد از جلد، آمین۔